قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود والترمذي وأحمد وذكره الألباني في صحيح الجامع. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں حالات سے متعلق ایک موضوع ہے، یہود و نصارہ کے مشابہت سے بچنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں جیسے جیسے کیلنڈر انگریزی تاریخ ختم ہوتے جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں 25 تاریخ کو لوگ کرسمس مناتے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ایجوکیٹڈ ہے، یعنی تو کالجوں میں یونیورسٹیوں پڑھا ہوا ہے، مغربی تہذیب کا دل دادا ہے، تو وہ ہیپی کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ تو آج کے خطبے میں نے مناسب سمجھا کیوں نہ اس انگریزی سال کے اختتام پر، شمسی سال کے اختتام پر امت کو یہود و نصارہ کے مشابہت سے بچنے کے بارے میں کچھ باتیں کہی جائیں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیتیں پڑھی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کے وضاحت سورہ نساء کی آیت میں ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ راستہ نبیوں کا چلا ہوا راستہ ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے۔ اور اللہ نے وہیں سورہ نساء کی اس آیت میں کہا کہ یہ دنیا کی بڑی مبارک جماعت ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو مجھے یہود کے راستے پر نہ چلا، اے اللہ تو ہمیں نصارہ اور کرسچنوں کے راستے پر مت چلا۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم، اگر کوئی مسلمان کسی غیر اسلامی تہذیب کے نقش قدم پر چلے گا یا دین میں مذہب میں کوئی ان کی چیز اپنائے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ ہے، پورے قرآن کا اس میں نچوڑ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ایک بندے مومن کے لیے سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت ہے، اور اس ہدایت پر ہمیں جم کر رہنا یہ دنیا کا سب سے بڑا مطلب اور مقصد ہے۔ ہم جانتے ہیں فجر کی پہلی رکعت سے لے کر عشاء کی آخری رکعت تک ہم فرض نمازوں میں صرف 17 مرتبہ اپنے رب سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ایک بندہ راہ ہدایت پر پہلے سے ہے، لیکن وہ اللہ سے سوال کرتا ہے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اس آیت کا مطلب بیان کرنے کے لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ نساء کی اس آیت سے استدلال کیا جس میں اللہ نے کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ جس رب پر تم ایمان لے آئے، جس رسول کی شریعت پر ماشاءاللہ تم نے ایمان قبول کیا ہے، لہذا اس پر جم جاؤ۔ اب جانتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ ہمیں اپنی عقل سے نہیں ملتا۔ ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زائد نبیوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ دیکھیے پوائنٹ، 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے، پورے قرآن میں 114 صورتوں میں، مگر سورہ انعام میں ایک مقام ایسا آیا جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے اللہ کے نبی آپ ان انبیاء کے نقش قدم پر چلیے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سوال فرمایا اللہ کے نبی کو کس کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سے پہلے نبیوں کے راستے پر چلو۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل فرمایا، چنانچہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی خوبیاں جتنے اچھے اخلاق تھے ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے گئے۔
اہدنا الصراط المستقیم جو آیت ہے، اس میں نے آپ کے سامنے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب اے اللہ تو ہمیں یہود کے راستے پر نہ چلا، اے اللہ تو ہمیں نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ یہ تفسیر کہاں سے آئی؟ یہ تفسیر بھی مرفوع ہے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ علامہ البانی نے صحیح کہا یہود ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ اترا ہے، اور جس قوم پر اللہ کا غصہ اترا وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، لہٰذا ہم ایسے لوگوں کے راستے پر چل نہیں سکتے جن پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ اگر ہم یہود کے راستے پر چلتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کا غصہ اتر جائے۔ ہم نصارہ کے راستے پر بھی چل نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گمراہ تھے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ضابطہ رکھیے، یہودیوں کے پاس علم بہت تھا، عمل نہیں تھا۔ نصارہ کے پاس کیا تھا؟ عمل تھا، علم نہیں تھا۔ مگر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری امت علم و عمل کے ساتھ ماشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہود پر اللہ کا غصہ اترا ہے، اور اس دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ گمراہ ہیں تو یہی جو ہے کرسچن ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو غیروں کے طریقے پر چلنے سے منع فرمایا۔ آپ جانتے ہیں ہماری عبادت بھی یہودیوں سے الگ، ہماری نمازیں روزہ بھی یہودیوں نصارہ سے الگ۔ عبادت کا جو طریقہ آسمان سے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، آپ جانتے ہیں کسی مذہب میں یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی غیروں کے دینی معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں دوسروں کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام، نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا حرام۔ مذہب اور عقیدے اور دین کے معاملے میں جس راستے پر وہ چلے ان راستے پر چلنا ہمارے لیے بڑا گناہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جن پر اللہ کا غصہ اترانا، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلے تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہم نصارہ کے راستے پر چلیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر گمراہی آ جائے۔ لہٰذا اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں کیا کہا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ایک بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر دینا چاہتے ہیں، پوری دنیا مل کے سعودی عرب کے خلاف ہے۔ محمد بن سلمان کا نام لے کر لوگ امت مسلمہ میں اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے ان کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کتنا بھی چلے جائے اور سعودی عرب میں جتنا خیر ہے، امن ہے، توحید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہاں کے حکمرانوں کے خلاف، بادشاہوں کے خلاف تقریروں میں خلاف بولنا، سوشل میڈیا پر غلط باتیں پھیلانا صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ حج عمرے میں جو خدمت کرتے نا، دنیا کی قوم اتنی خدمت کوئی نہیں کرتی۔ آپ ان کو گالیاں دیتے، پھر حج عمرے گئے تو ان کے پورے آرام کی سہولتیں پورا ان کے لیے ہونا، لہٰذا ان کے حق میں، ان کے ہدایت کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے نقش قدم بننا چلو، خصوصاً مذہب کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں نہیں جانا چاہیے۔ رہا دنیاوی معاملے میں، تجارت میں، تو ہم دنیا کے کسی بھی انسان سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کی زرہ یہودی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، لہٰذا سعودی عرب، بحرین، امارات، کویت، امریکہ سے ادھر ادھر سے تجارتی معاملات میں اگر جو ہے تعلقات رکھے تو اس کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں یہ بھی کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، کہا اے مومنو تم یہود و نصارہ کی طرح نعوذ باللہ انتشار میں پیدا نہ ہو جاؤ۔ ہم آپ کے سامنے ایک روایت ذکر کرتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کیا کہا؟ الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا، اللہ کے نبی کچھ بولنا ہو تو کھڑے ہو جاتے، کبھی ممبر پر بیٹھ جاتے۔ آپ نے کیا کہا؟ الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 فرقۃ، آپ نے کہا یہود 71 گروپ میں بٹ جائیں گے، حدیث صحیح ہے، اور نصارہ 72 گروپ میں بٹ جائیں گے۔ میری امت کیا ہوگی؟ ان سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر نعوذ باللہ 73 گروپ میں بٹ جائے گی۔ مگر یہ 73 گروپ میں کون آتے یہ بھی سن لیجئے۔ بعض ناقبت اندیش جن کو حدیث کا صحیح علم نہیں ہوتا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ احناف کو بھی، شوافی
کو بھی मालिकिया को भी हनाबिला को ला को इसमें दाखिल करते नहीं, हनफी इसमें ग्रुप में नहीं आते। क्यों? इसलिए कि अगर आप हनफिया को शाफिया को दूसरे फ़िक़ी मसाइल को ला के इसमें जोड़े, नाउज़ुबिल्लाह अबू हनीफा जहन्नमी हो जाते हैं। लिहाजा इन तमाम आइम्मा ने अपने ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत की। यहाँ मुराद गुमराह फ़िरक़े हैं जो नाउज़ुबिल्लाह जिसमें यहूद व नसारा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमार फरमाया। उस वक्त सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपने उसमें एक बात ये कही मेरी उम्मत 73 ग्रुप में बढ़ जाएगी। कहा 72 ग्रुप नाउज़ुबिल्लाह जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। सहाबा के क़ुरबान पर आज क़ुरबान जाओ। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन हैं जो जन्नत में जाएंगे? 72 जहन्नम में, एक जन्नत में जाएगा ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा मेरे और सहाबा के नक्श कदम पर चलने वाले माशाअल्लाह इसमें जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की हलाक का एक सबब बताते हुए कहा वो ज़्यादा सवाल करते थे। आज भी होता है लोग बग़ैर मकसद के सवाल करते हैं। बाज़ लोग तो मौलवी साहब को जो है उनके इल्म को आज़माने सवाल करते हैं क्या अहनाफ के पीछे नमाज हो जाती की? ऐसे जो सवालात हैं जिसका फ़ायदा लोगों को नहीं है, नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने इसीलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन शैइन तुब्दा लकुम तसुकुम, ईमान वालो बेकार सवाल मत करो, अगर हर सवाल का जवाब दे तुम्हें बुरा लगेगा। यही तो हुआ। हज़रत अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह हर साल हमें हज करना क्या? तो अल्लाह की नबी ने क्या कहा? देखो लौ क़ुल्तु नअम लवजबत, अगर मैं वो क्या बोल रहा तो तुमने हर साल हज करना पड़ेगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तिलावत फरमाई, कहा ऐ लोगो तुम ज़्यादा सवाल मत करो। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, क्या कहा? फ़इन्नमा अहलकल्लज़ीना मन क़ब्लकुम कसरतु मसाइलिहिम वख्तिलाफ़ुहुम अला अंबियाहिम। ये मुस्लिम की रिवायत है। आपने कहा तुमसे पहले जो कौमें हलाक हुई ख़ुसूसन यहूद व नसारा, ये ज़्यादा अपने मसाइल में इख्तिलाफ़ करने और अपने अंबिया को सताने में नाउज़ुबिल्लाह मुकम्मल तौर पर पेश रहते थे। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस वक्त मैं आपके सामने वो चीज़ें बताता हूँ जो अहले किताब और यहूद व नसारा करते हैं, जो अपनी चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। देखो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हैं, उस वक्त नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है मगर अज़ान अब तक मशरू नहीं है। एक दिन अबू दाऊद की रिवायत आती है, उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सबसे पूछा नमाजियों को बुलाना तरीक़ा क्या होना? बाज़ लोगों ने कहा घंटी बजाई जाए, बाज़ सहाबा ने कहा एक मकाम, एक बुलंद मकाम पर आग लगाई जाए। अल्लाह के नबी चाहते थे मेरी उम्मत जो इबादत करे उसमें यहूद का तरीक़ा भी नहीं होना, मेरी उम्मत जो इबादत करती उसमें नसारा का तरीक़ा भी नहीं होना। आपने कहा घंटी बजाने का तरीक़ा, आग जलाने का तरीक़ा, ये जो है सूर में जो है बांसुरी में फूंकने का तरीक़ा यह अहले किताब का है, मुझे पसंद नहीं है। हमारी इबादत इस्लामी इबादत अहले किताब की इबादत से मुमताज़ और मुनफरिद होना चाहिए। देखो नीयतों के मुताबिक फ़ैसला होता है। अल्लाह के नबी ने रात में ये कहा, अल्लाह अकबर। अबू दाऊद की रिवायत में आता है अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही रज़ियल्लाहु अन्हु को फरिश्ता आकर ख्वाब में अज़ान सिखाता है, तुम्हें बोलो अज़ान बोलो। अल्लाह अकबर, क्या हिरिस थी अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी। वो अज़ान सुनकर फ़रिश्ता पूरा सिखाया, पूरी अज़ान का सिखाया। किसको सुनाया? सिखाया फ़रिश्ता एक सहाबी को सिखाया। वो सहाबी घर से भागते हुए आए, कहाँ आए? अल्लाह के नबी के पास आए। वैसा ही ख्वाब उमर ने भी देखा। उमर तो बोले ये सबसे पहले ख्वाब जाको नबी को बताने वाला वही होगा। ऐसी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर हिर्स, जो चादर ओढ़ कर सो रहे थे उस चादर को खींचते हुए नबी के दरबार में पहुँचते हैं। तो आप फरमाते हैं आए उमर, तुमसे पहले वो सहाबी जिसने ख्वाब में अज़ान देखी तुम्हारे से पहले आगे बढ़ चुका है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से हमें ख्वाहिशात के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। आज देखते आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, नौजवान तबके को हम देखते हैं नाउज़ुबिल्लाह वो नफ़सानी ख्वाहिशत के पीछे भागते। क्यों? इसलिए कि स्कूलों का माहौल, कॉलेजों का माहौल और यूनिवर्सिटियों का माहौल नाउज़ुबिल्लाह ये ख्वाहिशत के पीछे भागने की तरह है। और एक बात भी अल्लाह ने बयान फरमाई, यहूद और नसारा खाली अपने आप को ऊपर से संवारते थे, उनका दिल सख्त हो जाता तो उन्हें फ़िक्र भी नहीं होती थी। अल्लाह ने कहा दिलों की सख्ती में यहूद और नसारा के तरीक़े पर मत
چلو۔ اللہ نے کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم۔ دل سخت کب ہوتا ہے؟ دل سخت اس وقت ہوتا ہے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں، لہذا آج ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمارے دل یہود و نصارہ کی طرح ہیں، لہذا اپنے دلوں کی طرف توجہ دو۔ اور الفاظ میں دیکھو، الفاظ میں بھی ہمارے الفاظ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین طرح ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کیا کرتے تھے آ کر ایسے کمینے کفار و مشرکین ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اللہ کے نبی کو بلاتے آئے احمق انسان ہماری طرف دیکھ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو احمق بولتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے صحابہ کرام، اے مومنو، ایسے الفاظ جس کی وجہ سے نبی کے شان میں گستاخی ہو، ایسے الفاظ تمہارے جو ہے مکمل طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب اور نصارہ میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ نبیوں کی تفریق کی۔ کیا نبیوں کی تفریق کی؟ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، مگر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو کیا کیا ان یہودیوں نے؟ کہا حضرت مریم زانیہ تھیں۔ اس ممبر پر کھڑے ہو کر وہ جملہ نقل کرنے بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ یہود جو بولتے تھے مریم زانیہ تھیں اور کہتے تھے ان سے پیدا ہونے والا بچہ بھی نعوذ باللہ زانی، زنا کا بچہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تو نعوذ باللہ اللہ کا غصہ، لعنت اتری یہود و نصارہ پر، جیسے کہا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں نبیوں کو ستانا، گستاخی کرنا، جھٹلانا بھی نہیں چاہیے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، جوتوں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو جوتے پہن کے نماز پڑھ کے، اور اس لیے کہ یہودی جوتے نہیں پہنتے۔ اس مسئلے میں کیا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ کنکریوں کی تھی، آج ہمارے پاس حصیر قالین ہے۔ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اتنا بول کے جاؤں تو لوگ جو ہے مطلب پریشان ہو جائیں گے، اس لیے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اصل میں کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنکریوں والی مسجد تھی، نیچے بالو ہوتی تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جوتے پہن کے نماز پڑھ لیتے تھے، بلکہ آپ نے کہا اگر تم مسجد کو آؤ جوتے پہن لے ہو، جوتوں میں گندگی ہو تو باہر گھس کر آؤ۔ بعض موقع پر آپ نے فرمایا اس زمانے کا واقعہ ہے، اگر تم آؤ تو کیا کرو، دو پیروں کے درمیان میں اپنے جوتی رکھ لو۔ کیا تھی حضرات صحابہ اکرام کے حرص، اللہ کے نبی جو کرتے وہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جوتے میں گندگی ہے۔ جبریل علیہ السلام حالت نماز میں آ کر بولتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پیر میں، تمہارے جو ہے چپل میں، جوتے میں گندگی ہے۔ اللہ کے نبی یہ سن کر حالت نماز میں ہی جوتا نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے جذب اطاعت پر قربان جاؤ، صحابہ نے کیا کیا، حالت نماز میں اللہ کے نبی نے جوتا نکالا تو صحابہ نے بھی جوتا نکال کے پھینک دیا۔ نماز ختم ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ کی جماعت، تم نے حالت نماز میں جوتے کیوں نکالے؟ میں تو نکالا اس لیے کہ گندگی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے نکالا تو ہم نے بھی نکالا، لہٰذا جوتے میں نماز پڑھنا کیسا ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل کی مسجدوں میں یہ ناممکن ہے، آپ چپل پہن کے، جوتے پہن کے نہیں آ سکتے۔ اللہ جزائے خیر دے، علامہ البانی رحمہ اللہ کو بڑی بہترین حدیث تشریف فرمائی، کہا وَقَدْ نَصَحْتُ إِخْوَانَنَا السَّلَفِيِّينَ اللہ يتشددوا فی هذه المسئلہ، یہ بات تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ، میں اپنے سلف بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس معاملے میں تشدد نہ برتیں، مخالفت کرو بولے تو عصر کی نماز میں جوتے پہننے کو اندر نہیں آ جانا۔ کہا اصل میں بات یہ ہے، رسول اللہ کے زمانے میں ویسا ہوتا تھا جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی ہوتا تھا۔ آپ فرماتے اگر کوئی تھوک دے کے تو اس کو کیا کرو، اوپر مٹی ڈال دو۔ آج کل کیا کر سکتے، ٹیشو کا تو کپڑا لے کو اپنے منہ میں لے لینا، لہٰذا جوتے پہن کر نبی کے زمانے میں وہ ہوتا تھا، آج کل کے مساجد میں یہ نہیں ہو سکتا۔ بل البتہ دو شکلیں ہو سکتی ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے حسب عمل کرنے کا جذبہ آیا، گھر میں اگر نماز پڑھا تو جوتے پہن کے نماز پڑھ لو، یا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم نماز جنازہ قبرستانوں میں پڑھتے ہیں، آس پاس میں ہیں، اگر وہاں کھڑے ہو کر بھی سنت پر عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا، اس میں کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم رنگو۔ یہ مہندی جو لگاتے ہیں نا، اصل میں اس میں دو ثواب ہیں۔ آپ نے کہا ایک تو ایک سنت ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کا بھی ثواب ہے۔ اسی طریقے سے لیکن یہ بات یاد رکھیں، ڈئی نہیں مارنا چاہیے۔ آپ نے کہا جو لوگ ڈئی مارتے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے۔
لیکن آج کل دیکھتے ہیں لوگ 3.5-4 لاکھ روپے لے کے بالا میں لگا دیتے اور ڈئی مار کے وہ جو نوجوان بننے کچھ کرتے، لیکن کہاں تو بھی سفید بعد نظر آتا چھو۔ اللہ تو بولتا تم بڈھے ہو چکے، تم اجڑ عمر کے ہو چکے، یہ کام کیوں کرتے؟ اور اسی طریقے سے ایک بات بتاتے ہیں، افطار اور سحری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات یہی بتائی، کہا وہ لوگ سحری نہیں کرتے، تم سحری کرو۔ جیسا کہ روایت آتی ہے مسلم میں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحر، کہا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں یہ روزے کا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ رات میں 3 بجے کھا کے سو گئے تو ایسے ہی سو جاتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے یہ فرمایا دیکھو دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک افطار میں جلدی کرتے رہے۔ افطار کب کرنا؟ جیسے سورج غروب ہوا افطار کرنا۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بعض طبقات میں احتیاط میں 5 منٹ بڑھاتے، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس علماء نے کہا کہ دیکھو دین غالب رہے گا جب تک کہ لوگ ماشاءاللہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ اگر آپ افطار میں 5 منٹ دیر سے کرو تو نعوذ باللہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر جلے جیسا ہوتا۔ لہٰذا اس حدیث تشریح میں بعض علماء نے یہ بات یہ بھی بتائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین غالب ہو، ہمیں ہر قدم پر یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا۔ اگر ہم یہود و نصارہ کے مخالفت نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں شاید یہ 10واں سال تھا یہ ہجرت کا۔ ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں جا کر تقریباً 10 سال پورے ہو گئے، تو آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا اے یہودیوں یہ بتاؤ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ ھذا یوم عظیم، اور ایک روایت میں آتا ھذا یوم صالح نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا للہ عز وجل۔ اے ابو القاسم، یہودیاں اللہ کے نبی سے بات کرے تو ابو القاسم کہہ کر خطاب کرتے تھے، کہنے لگے اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے 10ویں محرم کو اللہ نے فرعون کے لشکر کو ڈبویا، حضرت موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے یہودیو، تم ان کے نقش قدم پر چل کر روزہ رکھتے ہو، ہم بھی انشاءاللہ موسیٰ کے نقش قدم پر چل کر روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس کی روایت میں آیا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیام، اللہ کے نبی نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور حکم بھی دیا، لیکن 10 محرم کا اکیلا روزہ آپ نے نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم کا اکیلا روزہ رہے تو یہودیوں کی مشابہت آتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ رکھ کے ان کی مخالفت کروں گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی مدینے میں آئے تو قبلہ بدلا۔ قبلہ کہاں؟ بیت المقدس ایسا کا تو کعبۃ اللہ ایسا، کفار و مشرکین بدلے، نبی ہمارے قبلے کو آ گئے، ہمارا دین پہ چلتا شاید۔ اور جب اللہ کے نبی بیت المقدس کو رخ کر کے نماز پڑھے، یہودی بولتے تھے یہ محمد ہمارے قبلے پہ آ گیا ہے، ہمارے دین میں آ جاتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بھی للکارا، کفار و مشرکین کو بھی للکارا، اور جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبۃ اللہ کو مقرر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود و نصارہ ذرا مخالفت کرتے کیا کہتے ہیں یہودی؟ ما یرید ھذا الرجل ان يدع منا امرنا الا نبيا الا خالفنا فيه، یہ نبی تو ایسا ہے جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے خلاف کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی، جب ہم نہ زمانہ نبوت سے دور ہوں گے، آپ نے کیا کہا؟ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ مکمل طور پر دنیا میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، جہاں وہ پیر رکھو گے تم بھی پیر رکھو گے، جہاں وہ قدم رکھیں گے قدم بقدم جائیں گے۔ صحابہ کے ذہن دیکھو، اللہ کے نبی کی حدیث کے اشارے سمجھ جاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اپنے
آنے سے پہلے یہود و نصارہ کیا آپ نے کہا ان کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے ماشاءاللہ روکتے تھے۔ دیکھو آج ہمارے معاشرے میں جو سودی نظام ہے وہ بھی یہودیوں کا ہے۔ کون ہے ایسا جو لون لے بغیر گھر بنتا ہے؟ کون ہے ایسا جو نعوذ باللہ اس سود میں نہیں آتا ہے؟ لہٰذا جہاں تک ہو سکے ہم سب کو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے ہونا چاہیے۔ اور 5 منٹ ہیں اس میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں بڑاؤ کرنا، دیکھتے ہیں امت کے طبقے کو رسول اللہ نور سے پیدا ہوئے، نبی عالم الغیب تھے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نصارہ کے غلو کا نتیجہ ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے شان میں ویسے غلو نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ کے شان میں غلو کر کے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ اور دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن ایسے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنی بچی اٹھا کے پھینک دی اور آنکھ سے کھل کر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو نعوذ باللہ پختہ بنا دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی 5 دن بتا کر یہ بول رہے ہیں یہود و نصارہ جیسے پختہ قبریں بناتے ویسے تو میری قبر کے ساتھ نعوذ باللہ وہ پورا نہ کرو۔ جمعہ کا موقع بھی آتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں جمعہ کے اذان کے بعد لوگ دیر سے آتے ہیں یا نہ تو لوگ جمعہ ہی نہیں پڑھتے۔ اس بارے میں سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا، مچھیاں پکڑتے جا کر کے جمعہ کی شان میں جا کر گڑھے کھود کو آتے، ہفتے کی جو مچھیاں ہیں تو بولتے اللہ بھیجا نا، لہٰذا یاد رکھو اللہ نے ان کو بندر بنایا مگر اس امت کو بندر تو نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ رحم کرے بعض علماء ایسے ہوتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر بولتے ہیں جمعہ میں لیٹ سے آنے والوں کو اللہ بندر بنا، یہ غلط بات ہے، غلط تفسیر ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے جو لوگ جمعہ چھوڑتے ہیں ان کے دل پر مہر لگتی ہے اور جو لوگ جمعہ کو دیر سے آتے ہیں ان کے اندر نفاق ہے۔ آخری میں 2 باتیں ہمارے 25 دسمبر کو بنیاد بنا کر 2 چیزیں امت میں ہوتی ہیں۔ ایک تو امت کا جو ہے تعلیم یافتہ طبقہ برتھ ڈے مناتا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں دیکھتے ہیں بچے اگر کس کا برتھ ڈے ہوگا تو چاکلیٹ اللہ کو ہیپی برتھ ڈے ڈو یو، یہ جملہ یاد ہے بچوں کو۔ یہ لڑکتی زبان سے ہم نے نعوذ باللہ بچپن سے ان کو نصرانی بنا دیا۔ دوسری چیز ہے یہی 25 دسمبر برتھ ڈے منا کر کے امت مسلمہ نعوذ باللہ میلاد النبی مناتی ہے۔ یہ میلاد النبی یہ کرسمس مسلمانوں کا کرسمس بولتا ہوں، یہ جس طریقے سے ہم نعوذ باللہ مناتے ہیں۔ لہٰذا اس خطبے کا پورا پیغام یہ ہے یہ 25 دسمبر نیا سال یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اپنی بیویوں کو نسلوں کو بچاؤ۔ اسکولوں میں کالجوں میں نعوذ باللہ جو نصرانی تہذیب آتی ہے ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخری بات ہے ہندوستان میں تقریباً انگریز کئی سال رہا، 1947 میں چلا گیا مگر اپنی تہذیب چھوڑ گیا۔ آج کل دیکھو ہم پینٹ پہننا پر کتنا فخر کرتے ہیں، انگریزی بولنے پر کتنا فخر کرتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا کی کوئی زبان سیکھو مگر مروب نہ ہو جاؤ۔ ایک مومن کو عربی سے محبت ہونا چاہیے۔ آج کل کیا ہے ایک مومن کو عربی سے بڑھ کر انگریزی میں محبت ہے۔ انگریزی نہیں پڑھا تو جینا اس کے تصور نہیں آتا ہمارے ذہنوں میں، لہٰذا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں اسلام جو ہے نا اس کو پکڑ کر رکھو، فخر سے کہو میں مسلمان ہوں۔ آپ کیوں یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کے اپنا حوصلہ کھوتے ہیں؟ یہ دیکھو فارس سے آئے ہوئے سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بولے تمہارا نبی تم کو پیشاب پخانے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ اگر سلمان چاہتے تو شرم سے سر جھکا لیتے۔ اس موقع پر سلمان نے کہا ہاں ہمارا نبی ہم کو قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے، اور وہ کہتے تھے میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ لہٰذا پورا خلاصہ یہ ہے ہمیں اپنی زندگی میں یہود و نصارہ کے مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اپنی بیویوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی ہیں ان کے عقیدے پر ہمیشہ نظر رکھو۔ ایک ٹیچر کیا کرتی دیکھو بچے کے پاس سے پین لے لیتی، بولتی تیرے رب کو پکار تو دیکھیں گے پین لوٹاتا کہ ایسا پین انہیں بلاتا مہا اللہ اللہ پین دے نہیں آتا، انہیں کیا کرتا جیسے اس کو پکارو پین آتا، جیسے کو پکارتا پین پھینک ڈالتی۔ ہمارے بچوں کا عقیدہ کیا ہوگا؟ وہ سوچتے ہوں گے میں اللہ کو پکارا تو پین نہیں آیا مگر عیسیٰ کو پکارا تو پین واپس آ گیا۔ لہٰذا آج ہماری زندگیوں میں ہماری صفوں میں یہود و نصارہ کی بڑی مشابہت ہے۔ یاد رکھو یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے خوشگوار زندگی نہیں پاؤ گے۔ ایمان و عمل میں رسول اللہ کی اتباعی میں الحمدللہ خوشگوار زندگی ہے۔
اس موقع پر اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، ہماری نسلوں کو یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا جو ہے پکا جیتا جاگتا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔